अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और घर में थोड़ा बहुत पढ़ रहे होंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने सर सैयद की तालीमी खदमात और उनके बारे में हमने पढ़ा था, यानी कि सेकंड चैप्टर का इंट्रोडक्शन ही शुरू किया था। आज हम पढ़ेंगे क्लास मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़। ठीक है, इस टॉपिक में जो है वो सर सैयद ने तालीमी निज़ाम किस तरह बेहतर किया और मुसलमानों को किस तरह जो है वो मगरबी तालीम के साथ साथ मजहबी और अखलाकी तालीम दी, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, सर सैयद मुसलमानों की इस्लाह और मुआशरती और तालीमी बहाली चाहते थे, ठीक है, जिसका वाहिद रास्ता जदीद तालीम का हसूल था। तो स्टूडेंट्स, उन्होंने मुरादाबाद में पहले तालीमी इदारे की बुनियाद रखी। 1864 में उन्होंने इसी तरह का एक और मदरसा गाज़ीपुर में भी कायम किया था, लेकिन सबसे ज़्यादा तासुरात पैदा करने वाला इदारा जो था वो गाज़ीपुर में था, जो 1897 में कायम किया गया था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मगरबी फ़नून लतीफ़ा और साइंस की किताबों और जो थी वो उर्दू में जो थी ट्रांसलेट की जाती थी, यानी कि इनका तर्जुमा उर्दू में किया जाता था। 1875 में उन्होंने अपने हतमी मंसूबे यानी कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की अलीगढ़ में बुनियाद रखी, जिसके दौर में बहुत अच्छे जो नताइज थे वो मुरातिब हुए। इंग्लिश में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, और उर्दू में आप लोग देखें, आप लोगों की किताब में लिखा है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ठीक है, सर सैयद जो थे बरतानिया में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की यूनिवर्सिटियों का अंदाज़ा कर चुके थे। उन्हें अंदाज़ा था, उनका मुशाहिदा था, ऑब्जर्वेशन थी कि उन्होंने मुसलमानों के लिए आला तालीम के एक इदारे का क़याम किस तरह करना है और उसका इस्तेमाल किस तरह से लाना है। ठीक है, MAO कॉलेज सर सैयद अहमद ख़ान ने तालीम का इकामती यानी रिहायशी तरीका राइज किया था। ये कॉलेज जो है इस कॉलेज में अंग्रेज़ी और उर्दू में साइंस की तालीम के साथ साथ स्टूडेंट्स यहाँ पर मजहबी तरबियत के मौके भी फराहम किए गए थे, और पढ़ाई के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियाँ भी होती थीं, अखलाकी तरबियत भी की जाती थी, और साथ ही साथ मजहबी जो है वो तरबियत भी की जाती थी और किरदार साजी भी की जाती थी। सोसाइटियों और क्लबों के ज़रिए आज़ाद सोच और विचार की हौसला अफजाई की जाती थी, यानी कि ये सोसाइटीज़ और क्लब्स का मतलब ये वो उस तरह उस सेंस में नहीं किया जा रहा, ये उस सेंस में बात हो रही है कि शऊर लाने के लिए, ठीक है, मुसलमानों में शऊर लाने के लिए जो है गैदरिंग्स होती थी, यानी कि लोग इकट्ठे होते थे, फिर उनमें डिस्कशन होती थी, बात होती थी कि मुसलमानों को जो है वो उनका तौर तरीका अलग है, रस्म व रवाज अलग है, बिल्कुल मज़हब अलग है, तो इस पे बात होती थी। और इसका मकसद ये था कि मुसलमानों में शऊर आए और उनको सोच और विचार की जैसे सोच सकें और समझ सकें, तो इसके बारे में उनकी हौसला अफजाई की जाती थी। कैम्ब्रिज यूनियन सोसाइटी के तर्ज पर एक क्लब जो है वो कायम किया गया था। ठीक है, इस क्लब का नाम है बच्चों साइडेंस यूनियन क्लब। ठीक है, जिसमें तलबा को तकरीर और क़यादत के फ़न की तरबियत दी जाती थी। अब देखिए किस तरह से वहाँ उस टाइम के स्टूडेंट्स की जो है डेवलपमेंट की जा रही थी कि वहाँ पर जो है ऐसे क्लब्स बनाए जाते थे जहाँ पे तालीम को फ़रोग़ मिले, ना कि फ़ालतू वहाँ पे ना कोई बात होती थी और ना ही कोई दूसरा काम होता था। सिर्फ ये होता था कि किस तरह जो है वो स्टूडेंट्स में उनका जो है वो तालीमी एजुकेशनल लेवल जो है वो डेवलप किया जाए। ठीक है, उनकी स्किल्स जो हैं, उनके हुनर जो है वो इन्हांस किए जाए, मतलब उनकी जो अपनी सलाहियतें हैं उनको रोशन किया जाए। इसी तरह
اس کلب کا جو بتا رہے ہیں کہ کیمبرج یونین سوسائٹی میں اسی طرز پہ اسی طریقہ کار پہ ایک کلب بنایا گیا تھا. تو اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ طلبہ کو تقریر یعنی کہ اسپیچ اور قیادت کے فن کی تربیت دی جاتی تھی. ٹھیک ہے. سر سید نے MAO کالج کے طلبہ کے لیے یونیفارم متعارف کروایا. یہ یونیفارم جو ہے آج کل کے یونیفارم سے مختلف تھا، کیونکہ یہ یونیفارم جو تھا بچوں یہ ایک شیروانی، سرخ ترکی ٹوپی پر اور تسموں والے مغربی جوتوں پر مشتمل تھا. یہ آج کل کے یونیفارمس میں نہیں ہے کہ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ شرٹس اینڈ پینٹس جو ہیں یوز کی جاتی ہیں، تو یہ اس طرح کا یونیفارم نہیں تھا. ایک سمپل شیروانی ہوا کرتی تھی اور اس کے ساتھ ریڈ ٹوپی جو تھی یعنی کہ سرخ ٹوپی جو تھی وہ یونیفارم کا حصہ تھی، اور سمپل جو ہے مغربی جوتے تسموں والے جو تھے وہ شامل تھے. ٹھیک ہے. شیروانی سرگرمیوں میں جو ہے سفید ہوتی تھی اور سردیوں میں سیاہ ہو جاتی تھی، یعنی کہ سردیوں میں وہ بلیک ہوتی تھی اور گرمیوں میں وہ سفید ہوتی تھی، اور یہ ہندوستان کی علامت تھی، جبکہ ترکی ٹوپی خلافت عثمانیہ کی روایت تھی اور جوتے مغرب اور برطانیہ کی علامت تھی. اس پورے یونیفارم کا جو ہے ہر جو وہ ایک جیسے کہ ایک یہ جو پورا یونیفارم تھا یہ ریپرزینٹیٹیو تھا. ٹھیک ہے. یہ اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہا تھا. سرخ ٹوپی جو تھی وہ خلافت عثمانیہ کو پریزنٹ کرتی تھی، اسے نمایاں کرواتی تھی. اور اگر ہم لوگ جوتوں کی بات کریں تو تسمے والے جوتے جو تھے وہ برطانیہ کی علامت سمجھے جاتے تھے. اور اگر ہم شیروانی کی بات کریں تو شیروانی جو تھی، کرتا اور شیروانی پجامہ اور یہ شیروانی جو ہے وہ ہندوستان کا لباس تھا، ہندوستان کی علامت سمجھی جاتی تھی. ٹھیک ہے. تو سر سید نے اس طرح کا یونیفارم بنایا، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کا لیول آف تھنکنگ، ان کی سوچ کس طرح سے ایک پورے ایجوکیشن سسٹم کو جو ہے وہ ڈیولپ کری تھی. غیر مسلم طلبہ کے لیے بھی ٹوپی لازمی نہیں تھی. ٹھیک ہے. جو نان مسلمس تھے، ٹھیک ہے، جو مسلمان نہیں تھے، ان کے لیے جو ہے ٹوپی جو تھی وہ ضروری نہیں تھی. یہ بھی ایک یونیفارم کا حصہ نہیں ہو سکتا اگر وہ غیر مسلم ہیں. اسٹوڈنٹس، MAO کالج کے پہلے پرنسپل جن کا نام ہے HI سینڈنس اور پھر تھیوڈور بیک یہ ہوئے، اور پھر اس کے بعد 1920 میں اس کالج کو یونیورسٹی کا درجہ بھی مل گیا. ٹھیک ہے. یونیورسٹی کا درجہ جب اس کو ملا تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی پہلی چانسلر جو تھی وہ ریاست بھوپال کی حکمران سلطان جہاں بیگم تھیں، جو کہ 1920 سے لے کر 1930 تک اس عہدے پر قائم رہی، یعنی کہ خاتون تھیں. ان کو یہ چانسلر کا عہدہ جو ہے وہ دیا گیا تھا، اور 10 سال انہوں نے اس عہدے پر رہتے ہوئے اپنا کام سر انجام دیا. ٹھیک ہے. وقت گزرنے کے ساتھ اسٹوڈنٹس MAO کالج کے طلبہ اپنی نمایاں صلاحیتوں کے باعث پہچانے جانے لگے. ٹھیک ہے. سر آکلینڈ کالونز کے الفاظ میں یہ انگریزوں میں کہا جاتا ہے، یہ انگریزوں اور ہندوستانیوں دونوں ہی کے لیے عزت اور اعتماد کی صنعت تھا. اس کے سابق طلبہ میں سے کچھ نے تحریک پاکستان میں قائدانہ کردار ادا کیا تھا اور پاکستان کی آزاد ریاست کو قائدین فراہم کیے گئے تھے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اتنا ڈیولپ یہ ایک تعلیمی اسٹرکچر تھا، اتنا بلند اس کا ایک نظام تھا کہ انگریز بھی یہ کہتے تھے کہ یہ ہندوستان اور انگریزوں کے لیے دونوں کے لیے بہت فخر کی بات ہے، بہت عزت کی بات ہے. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس. ٹھیک ہے. محمدن ایجوکیشن کانفرنس جو ہے یہ ایک بالکل تعلیم پہ ہی مبنی ایک کانفرنس تھی، جس میں جو ہے وہ تبادلہ خیال کیا گیا تھا کہ کس طرح مسلمانوں کو مزید بہترین تعلیم جو ہے وہ فراہم کی جائے. 1886 میں علی گڑھ میں پہلی بار منعقد ہونے والی محمدن ایجوکیشنل کانفرنس نے ہندوستانی مسلمانوں کی تعلیمی اصلاحات میں اہم کردار ادا کیا تھا. ٹھیک ہے. اور مسلمانوں کو ایک جمع ہو کر مستقبل میں اپنی ترقی پر غور کرنے اور خیالات کا تبادلہ کرنے کا موقع جو ہے وہ فراہم کیا تھا. یہ کانفرنس بچوں 1945 تک ہر سال منعقد ہوتی رہی، اور اس میں لیاقت علی خان سمیت دیگر مسلمان قائدین اور ماہرین تعلیم بڑی تعداد میں
ماہرین تعلیم بڑی تعداد میں شرکت کرتے تھے. ٹھیک ہے. اس کانفرنس کے جو تھے مقصد یہ تھا کہ پورے ملک میں مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کا جائزہ لینا، یورپی سائنس اور ادب کی تعلیم دینا، مسلمانوں کی علمی کاوشوں کا انگریزی میں ترجمہ کرنا، ہندوستان میں مسلمان حکمران کے فرامین اور کتابی شکل میں جمع کرنا، جدید کام پر تحقیق کرنا یعنی کہ ریسرچ کرنا، اور انگریزی اسکولوں میں مذہب کو ایک مضمون کے طور پر شروع کروانا تھا. ٹھیک ہے. کانفرنس کا مقصد تھا کہ پورے ہندوستان میں تقریباً ہر شہر اور قصبے میں اسلامی ہائی اسکول قائم ہو جائے. سر سید کی سیاسی حکمت عملی کی بنیاد اصل میں دو قومی نظریہ تھا. ٹھیک ہے. نظریہ کہتے ہیں سوچ کو. یہ سر سید احمد خان ہی تھے جنہوں نے مسلمانوں کو ایک علیحدہ قوم ثابت کیا اور حضرت مجدد الافسانی اور شاہ ولی اللہ کے افکار کو آگے بڑھایا. اب سر سید احمد خان کا دو قومی نظریہ بچوں یہ تھا کہ جیسے مسلمان اس وقت جو تھے ڈیولپ ہو رہے تھے، ترقی کر رہے تھے، اپنے آپ کو بہتر بنا رہے تھے، تو جیسے جیسے تعلیم کا شعور آ رہا تھا، تعلیم کی وجہ سے شعور آ رہا تھا، سوچ سمجھنے کی صلاحیت جو تھی وہ بہتر ہو رہی تھی، تو انہیں یہ لگتا تھا کہ مسلمانوں کو بالکل ایک الگ جو ہے وہ قوم کا قوم سمجھی جائے، کیونکہ ان کا مذہب الگ ہے، رسم و رواج الگ ہے، ثقافت الگ ہے، تو مسلمان بالکل ایک مکمل قوم کا درجہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. دو قومی نظریہ کی اصطلاح سر سید نے ہی سب سے پہلے استعمال کی تھی. اسٹوڈنٹس، انہوں نے ثابت کیا تھا کہ مسلمان جداگانہ مذہب، ثقافت اور رسم و رواج کے حامل ہیں، ہر اعتبار سے ایک مکمل قوم کا درجہ رکھتے ہیں. مسلمانوں کی علیحدہ قومی حیثیت کے حوالے سے سر سید نے ہی ان کے لیے لوکل کونسلوں میں نشستوں کو مختص کرنے کی تحریک چلائی تھی. اعلیٰ سرکاری ملازمتوں کے لیے مقابلے کے امتحان میں خلاف مہم بھی چلائی تھی اور صرف اکثریت کی مرضی کے تحت قائم ہونے والی حکومت والے نظام کو بھی ناپسند کیا تھا. سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی علیحدہ پہچان کروائی اور دو قومی نظریے کی بنیاد پر ان کے لیے تحفظات بھی مانگے تھے. ٹھیک ہے. سر سید مسلمانوں کو سیاست سے دور رکھنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے. اسی لیے انہوں نے مسلمانوں کو انڈین نیشنل کانگریس سے بھی دور رکھا تھا. لیکن بعد میں ہونے والے واقعات نے سر سید کی پالیسی کی افادیت کو ثابت کر دیا. ان کو جو ہے وہ پاکستان کے بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے. مولوی عبدالحق نے سر سید کی قومی اور سیاسی خدمات کے حوالے سے بالکل درست لکھا ہے. انہوں نے فرمایا ہے کہ قصر پاکستان کی بنیاد میں پہلی اینٹ اسی مرد پیر نے رکھی تھی. یہ ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ سر سید احمد خان کا ہو رہا ہے. تو جب سر سید احمد خان کی ان کاوشوں کو دیکھ کر جو ہے اتنی ہمت کو دیکھ کر انگریز بھی جو ہے وہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمانوں کا کلچر الگ ہے، ہندوستان کا کلچر الگ ہے. تو 1887 میں سر سید نے مسلمانوں کو صاف طور پر کہا کہ وہ خود کو کانگریس سے الگ تھلگ رکھیں کیونکہ یہ جماعت بنیادی طور پر ہندوؤں کے مفادات کا تحفظ کر رہی ہے. اردو پر ہندوؤں کے رد عمل اور کانگریس کی سیاست نے سر سید کو اس نتیجے میں پہنچایا اسٹوڈنٹس کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کی راہیں ہمیشہ جدا رہیں گی اور وہ کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکیں گے. اس طرح ہندو اور مسلمان دو قوموں کا نظریہ پیدا ہوا اور سر سید کا دو قومی نظریہ بن گیا. ٹھیک ہے. دو قومی نظریہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اب آپ لوگوں نے گھر میں اس کو ضرور پڑھنا ہے. اب نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے سندھ مدرسۃ الاسلام. مدرسۃ الاسلام جو ہے وہ ایک اسکول کا نام ہے. ٹھیک ہے بچوں، اس اسکول کا نام جو ہے مدرسۃ الاسلام ہے، لیکن اس کے پرنسپل کون تھے؟ وہ برطانوی پرنسپل تھے اور ان کی جو اس اسکول کی جو بنیاد رکھی تھی وہ بھی ایک برطانوی وائسرائے نے رکھی تھی، وائسرائے ہند نے رکھی تھی، جس کا نام ہے
लॉर्ड डिफरेन, ठीक है। इन्होंने मदरसतुल इस्लाम स्कूल का संग बुनियाद रखा था और स्कूल के प्रिंसिपल जो थे, मैंने आपको पहले बताया कि वो कौन थे, बरतानवी थे। स्कूल के उस्ताज़ा और तलबा से कहा भी गया था कि वो अपनी तवज्जो तालीम पर जो है वो एक मरकूज़ रखें, जबकि फ़ारिग औक़ात में तलबा के लिए जो है वो निसाबी सरगर्मियाँ होती थी। मुस्तहिक सिंधी और उस तलबात को वज़ाइफ भी दिए जाते थे और इस मदरसे का मकसद ये था कि जो कोई एक लेवल पे तालीम मुकम्मल होनी चाहिए, यानी कि कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, कोई अगर अमीर है या कोई गरीब है तो उसको एक जैसी तालीम जो है मुकम्मल मिलनी चाहिए। इसीलिए जो है वो गरीब या मुस्तहिक जो तलबात हैं उनको वज़ाइफ भी दिए जाते थे। इस मदरसे का यानी कि सिंध मदरसतुल इस्लाम के साबिक तलबा में नुमाया कायदीन और स्कॉलर्स जो हैं वो शामिल हैं। उनके नाम जैसे कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं, सर अब्दुल्ला हारून हैं, ग़ुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह हैं, मोहम्मद अयूब हैं, इलामा आई काजी हैं और इस तरह के दीगर नाम शामिल हैं। स्टूडेंट्स, इस स्कूल का जो अलहाक था वो मुंबई यूनिवर्सिटी से था और इसी यूनिवर्सिटी से जो है तलबा को मैट्रिक की जो थी सनद जो थी मिलती थी। कायद आज़म ने अपनी वसीयत में लिखा था कि इनकी जायदाद में से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इस्लामिया कॉलेज पेशावर और सिंध मदरसतुल इस्लाम को हिस्सा दिया जाए। यानी कि ये इस तरह भी अहमियत हासिल रखते हैं कि कायद आज़म अपनी पर्सनल यानी कि अपनी ख़ुद की जायदाद में से इन तालीमी इदारों को हिस्सा देने की वसीयत भी की थी। आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया हो। घर में ज़रूर एक बार पढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग इसका जो है बकाया टॉपिक्स भी मुकम्मल कर लेंगे और मशक़ी काम भी कर लेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए स्टूडेंट्स, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने जो उसका फर्स्ट चैप्टर का जो काम है वो मुकम्मल कर लिया होगा, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।